السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملعونوں کی ملامت سے، ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگوں کو واقف کرایا جا رہا ہے۔ ابھی جس طریقے سے GCC، کویت، سعودیہ، قطر، بحرین، عمان کو لے کر جو گرما گرمی جو چالو ہو چکی ہے، دبئی لے کر جو بڑا الٹ پھیر چل رہا ہے، اس کی وجہ آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ سعودی عرب کبھی بھی ایران جس طریقے سے جو روند رہا ہے اسرائیل کو، یہ اس کو پسند نہیں آ رہا، کیونکہ اس کی حالت پتلی ہو رہی ہے۔ یہ اس کے علاوہ کوئی کسی کو پوچھنا نہیں بولتا ہے، یہ اس کی فطرت میں ہے، یہ اس کے خون میں ہے، یہ ایک ٹائم سے ہوتے ہوئے بھی آ رہا، چلتے ہوئے بھی آ رہا۔ لیکن یقین مانیے، بالکل ہم ایران سے زیادہ سعودی عرب کو پسند کرتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ اس کی وجہ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، میں کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتا، لیکن آپ لوگوں سے ایک سوال میرا یہ ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، سعودی عرب ہم مسلمانوں کے لیے کیا کیا ابھی تک؟ آپ لوگ ایک مثال دے دیجئے، پھر میں مانوں گا بھی، اور یقین مانیے میں جتنا جو ایران کی بات کر رہا ہوں، ایران کا حوالہ دے رہا ہوں، ایران کی مثال دے رہا ہوں، وہ مثال کے قابل ہے، جس کی کوئی مثال نہیں، وہ اپنے آپ میں بے مثال ہے، جس کا کوئی جواب نہیں، وہ اپنے آپ میں لاجواب ہے، کیونکہ اس نے جس طریقے سے جو فلسطین کے لیے جو مدد کی ہے، اور جو اپنی جان کی بازی لگا کر جو اپنے جوانوں کو اور اپنے ذخیرے کو جو استعمال کیا ہے، وہ قابل کارنامہ ہے، قابل فخر ہے، جو تاریخ میں لکھا جائے گا۔ لیکن اس کو یہ برداشت نہیں ہو رہا، یہ ہضم نہیں ہو رہا، یہ چاہتا ہے کہ جو ہے سو اس کی واہواہی کرتے رہے، اس کی سپورٹ کرتے رہے، اس کی تائید کرتے رہے، اس کی جھوٹی تعریف کرتے رہے، اس میں بہت خوش ہوتا ہے سعودی عرب۔ ابھی دیکھیے آپ نے آج جس طریقے سے جو ایمرجنسی جو میٹنگ جو قطر میں بلائی گئی، جبکہ یہ تھی ریاض سعودی عرب میں، لیکن ایران کے وزیر خارجہ وہاں پہ حصہ لینے سے منع کر دیا۔ پھر جگہ چوائس کی ایران نے، قطر میں بیٹھ کر بات چیت ہوئی، سعودی عرب اور دبئی کسی طریقے سے جو بمباری جس طریقے سے جو کر رہے ہیں اسرائیل پہ، یہ روکنے کے لیے، روک دینے کے لیے کہا انہوں نے۔ لیکن کویت، قطر، عمان، بحرین بھی پہلی مرتبہ سعودیہ کے خلاف گیا اس میٹنگ میں۔ اس نے کویت کے حق میں ووٹ دیا، اس نے قطر کے فیصلے کو سراہنا کی، سراہیا اس نے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالی یہ چیز کر رہے ہیں، جبکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے ابھی دبئی کا کیا حال کر کے رکھ دیا اللہ سبحانہ تعالی۔ جو 75 سال میں وہ طوفان و بارش و تباہی نہیں دیکھا تھا اس نے، نہ ہم دیکھے تھے، نہ ہم سنے تھے، وہ چیز دیکھنے کو ملی۔ اس کے بعد پانی کو سکھانے کی کوشش، پانی کو کھینچنے کی کوشش کی گئی تو زہریلے کیڑے ایجاد ہوئے، وہ نکلے۔ پھر جاپان کی ایک ٹیم کو تشکیل دیا گیا، وہ لوگ کسی طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں۔ خیر، ہم تو دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالی دبئی کے سارے مواطنین اور مقیمین کی حفاظت فرمائے، اور جلد سے جلد دبئی کا یہ پرابلم، یہ مشکل حالات ختم ہو جائے۔ لیکن ہم یہ بھی کہیں گے کہ ہم کو سب سے افضل اس وقت فلسطین ہے، فلسطین کی عوام ہے، فلسطین کی شعب ہے۔ غازہ جس طریقے سے جو ایک ٹائم پہ وہاں پہ ایک کالی آندھی چھائی ہوئی تھی، اب وہاں پہ رونق نظر آ رہی، نور نظر آ رہا، اور ہماری مسجد اقصی چمک رہی ہے۔ جس طریقے سے جو وہاں پہ لائٹیں جلائے جا رہے ہیں، جو چمک رہے ہیں، جو نمازیں ادا کی جا رہی ہے، جو کہ ماشاءاللہ
اب ان کو دیکھ کر بڑی جلن سی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ انہوں نے تو تباہ کرنے کی لاکھ کوشش کی تھی، لیکن حاصل کیا ہوا؟ ان کو خود تباہ ہو گئے، خود برباد ہو گئے، خود معاشرے سے خود کا وجود ختم کر لیے یہ لوگ۔ اب اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اب جیسا ہی اس کی تباہی ہو رہی ہے، بربادی ہو رہی ہے، سعودی عرب کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ ہاں پورے مل کے ایران کی سپورٹ کر رہے، ایران کی تائید کر رہے، ایران کی بات کر رہے، اور اپنے سپہ سالار اور خلیفہ ایران کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل بنا سکتے۔ ہم کل تک رجب طیب اردگان کی بھی سپورٹ کرتے تھے، تائید کرتے تھے، اس کے حق میں بات کرتے تھے، لیکن اب اس وقت اس نے سوائے امداد بھیجنے کے علاوہ، وہ بھی بارڈر پہ سڑ رہی ہے، 5000 ٹریلے بھیجا اس نے، جس میں سے ایک ٹریلا بھی انٹر نہیں ہوا عوام کے لیے فلسطینی، اور اس کے اندر وہ تک طاقت نہیں ہے کہ کسی طریقے سے وہ ٹریلوں کو اندر بھیجے اور فلسطینی عوام کی مدد کی جائے۔ یہ ایسے لوگ ہیں، لیکن ایران اندر اتر رہا، ڈائریکٹ اس کے ملٹری کے کمانڈرز اندر اتر رہے ہیں ہیلی کاپٹروں سے، اس سے کیا ان کو ان کی جان کی پرواہ نہیں ہے؟ کیا ان کو اپنی جان کا ڈر نہیں ہے؟ یہ لوگ اگرچہ کچھ کرے تو یہ لوگ جان سے چلے جائیں گے، یہ نہیں سوچ رہے وہ لوگ؟ نہیں، یہ ایمان ہے پختہ وہ لوگوں کا، یہ ایمان پختہ ہے، اس لیے وہ لوگ مر مٹنے سے ڈر رہے نہیں۔ ان کو ہر حال میں اپنی فتح نہیں چاہیے، فتح فلسطین کی چاہیے، آزادی فلسطین کی چاہیے۔ انہوں تو سمجھاتے رہے، ایران ہر میٹنگ میں بولتے رہا اس کو پیچھے ہٹ جاؤ بولو، غزہ کو آزاد کر دو بولو، لیکن یہ لوگ اپنی طاقت کو لے کے نشے میں اتنے چور تھے، یہ لوگ یہی سوچتے رہے، یہی سمجھتے رہے کہ ان کا دنیا میں راج چلے گا۔ یہ ایسا نہیں ہے چلتا میرے بھائی۔ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، جب وہ گرجتی ہے نا، ایسے ہی برستی ہے جس طریقے سے برسی ہے اور برس رہی ہے۔ آج کا جو حملہ تھا، جس طریقے سے جو روندا گیا ایران کی طرف سے، یمن کی طرف سے، لبنان کی طرف سے، ہمو کون آپ سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ اس کا پورا نام نہیں بول سکتے نا بھائی، اس کے اوپر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ تو ہمو نے جس طریقے سے جو کام کیا، قابل تعریف ہے بھائی، جس کی کوئی مثال نہیں ہے، وہ اپنے آپ میں بے مثال ہے، یہی کہہ سکتے ہیں۔ تو بہرحال آپ لوگوں کو یہی بتا دوں، یہ میٹنگ ختم ہو چکی ہے قطر کی، اور دبئی اور سعودیہ کو چھوڑ کر چاروں ممالک، عمان، بحرین، قطر، کویت، ایران کے ساتھ رہے، ایران کی سپورٹ میں ووٹ دیے، اور کسی طریقے سے رکنے کی بات نہیں کی انہوں نے۔ ایک ہی بات کر رہے تھے وہ لوگ، ہر حال میں فلسطین کی آزادی، اس کے علاوہ اور اس سے کم کوئی چیز نہیں چاہیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، دیر سے آئے لیکن درست آئے۔ یہ اگرچہ ایسے ہی مضبوط رہتے اگرچہ اپنے دل و دماغ سے، تو آج یہ فلسطین کے اوپر اتنی جارجیت کبھی نہیں ہوتی، اتنی وحشیانہ کارروائی کبھی نہیں ہوتی، لیکن یہ لوگ صبر کرتے رہے اور اس کا اعتبار کرتے رہے۔ اور کس کے اوپر اعتبار کر رہے، کس کا بھروسہ کر رہے؟ جو اپنے آپ میں خود کا اپنا نہیں ہے، وہ خود اپنے ملک کا نہیں ہے، وہ خود اپنی عوام کا نہیں ہے، وہ ہر چیز میں جھوٹ، ہر چیز میں فراڈ، ہر چیز میں چاپلوسی، ہر چیز میں ڈغلاپن۔ یہ ہے یہ لوگوں کی حقیقت، یہ ہے ان کی اصلیت۔ لیکن ابھی جس طریقے سے جو کام کیا جا رہا ہے اور جو کام انجام دیا جا رہا ہے، وہ قابل تعریف ہے ماشاءاللہ۔ اور ایران رکنے والا نہیں ہے، ایران خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے۔ اب سعودی عرب کے ناراضگی رہنے دو یا دبئی کی ناراضگی رہنے دو، اس سے کیا ہے؟ سعودی عرب کیا ایران کا گھر چلاتا ہے یا ایران کی عوام کو لے کے چلتا ہے؟ کچھ نہیں، کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے ایران کو۔ اور بھائی کیوں خاموش بیٹھے گا وہ؟ اور سعودیہ کی بات کیوں سنے گا وہ؟ اگرچہ سعودیہ کوئی دوسری بات کرتا، اگرچہ فلسطین کے حق میں بات کرتا،
تو برابر ایران کے ابا کو بھی سننا پڑتا، لیکن وہ تائید کر رہا اس کی، وہ سپورٹ کر رہا اس کی، تو یہ کیوں سنے گا؟ یہ خاموش کیوں بیٹھے گا؟ یہ خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ جاننا آپ لوگوں کو بہت ضروری تھا کہ آج قطر میں کیا ہوا، جس طریقے سے جو سرخیاں بٹورے جا رہے تھے سعودیہ کے غنا اول پہ اور قطر کے الجزیرہ پہ۔ الجزیرہ جو مڈل ایسٹ کا بہت معروف اور بہت بڑا چینل ہے، یہی زینت بنا رہا وہ میٹنگ کو لے کر۔ کویت میں یہ خبریں چھائی رہی اور وہاں کی عوام بھی، وہاں کی شعب بھی بہت بے چین تھی کہ کیا فیصلہ نکلتا ہے۔ تو فیصلہ تو بہت اچھا نکلا الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو آپ لوگ بھی دعائیں کیجئے، خود بھی دیکھیے ویڈیو اور اپنے 4 دوست احباب کو بھی یہ میسج بھیجیے تاکہ وہ لوگ بھی دعا کرنے دو، کیونکہ دعائیں کس کے کیا کب لگ جاتے ہیں پتہ نہیں، اللہ کس کی دعا قبول کرتے ہیں پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔